الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیو، آج ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنی آدم کی اکثریت کفر کیوں کر رہی ہے۔ بہت سارے مسلمان کفر میں، شرک میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کتاب اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کفر کا راستہ، ضلالت کا راستہ اور بدعت و گمراہی کا راستہ، شرک کا راستہ کیوں اختیار کر لیا؟ جب ہم اس چیز کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسباب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں غلو کرنے کی وجہ سے مسلمان کفر میں واقع ہو گئے، مسلمان شرک میں واقع ہو گئے، مسلمان ضلالت کا راستہ اختیار کر لیا اور مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پر کبھی مسلمان سیدھے طریقے سے چل رہے تھے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو مسلمانوں کی گمراہی اور اس کے کفر کی، اس کے شرک کی وجہ بنی، وہ ہے صالحین میں، نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ صالحین کون ہیں؟ صالحین سے مراد اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، تمام قسم کے نیک لوگ، عابد، زاہد اور ہر قسم کے نیک لوگ یہ صالحین ہیں۔ ان لوگوں کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، ان کی جو توقیر ہے اس کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، ان کا جو درجہ ہے اس درجے کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، یہی غلو ہے۔ غلو کہتے ہیں کہ جو مقام ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا۔ نیک لوگوں کا کیا مقام ہے؟ وہ بہترین طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، دین پر اچھے سے چلنے والے ہیں، ان کے اخلاق بہترین ہیں، ان کے اعمال بہترین ہیں، ان کی عبادتیں اچھی ہیں، ان کے عادات و اطوار اچھے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جو اعمال ہیں یا ان لوگوں کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف میں غلو کر دینا، ان کی محبت میں غلو کرنا، ان کے اخلاق میں غلو کرنا، ان کے طور طریقے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب کی ایک جماعت، ایک فرقہ جو نصارہ کہلاتا ہے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سچ بولو، حق بات بولو، جھوٹ نہ بولو۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب، جس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، تو اس کا ایک فرقہ نصارہ، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں، ان کا مقام اللہ کے برابر ہے، معبود کے برابر ہے، ان کی عبادت کی جانی چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے، اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، اچھے اوصاف تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کی رسالت کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے آپ کا درجہ معبود تک پہنچا دیا، ان کا درجہ کافی زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا، غلو کر بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہاں پر خطاب دراصل مسلمانوں کو بھی ہے کہ مسلمان بھی اپنے نبی کو نصارہ کی طرح نہ بڑھائیں اور ان کا مقام اتنا نہ بڑھائیں کہ نبی جو ہے رسول سے اوپر اٹھ کر معبود بن جائے۔ تو مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ مسلمان اپنے دین میں اولیاء کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں غلو نہ کرے، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہے، اولیاء میں سب سے افضل ہے، صالحین میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم غلو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں: ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی
التی انزلنی اللہ، کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ مجھے میرے منزل سے بھی اوپر پہنچا دو، میرا جو مقام ہے، میرا جو درجہ ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مقام اور میرے درجے سے اونچا اٹھا دو، جو درجہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو درجہ مجھے دیا ہے مجھے اسی درجے پہ رہنے دو، اور اس درجہ سے آگے بڑھانا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرما دیا، تو آپ کے بعد جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو متقی ہیں، جو عابد اور زاہد ہیں، پھر ان کا درجہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، ان کا مقام ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جب نبی کو اللہ کے برابر نہیں رکھ سکتے، نبی کو نبی اور اللہ کا بندہ کہیں گے، اس سے اونچا نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر جو صالحین ہیں صالحین کہیں گے، جو صالحین ہیں ان کے حق میں غلو نہیں کریں گے، ان کے مقام و مرتبہ میں غلو نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ غلو کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ غلو نیک لوگوں کی ذات میں، ان کے متعلق عقیدت میں غلو کرنے کی وجہ سے لوگ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا شرک غلو کرنا ہے۔ غلو کی وجہ سے ہی شرک دنیا میں پھیلا، اور شرک ہی، غلو ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا سبب ہے، ایک ایسا ہتھیار، ایک آلہ ہے جس کی وجہ سے آدمی شرک میں واقع ہوتا ہے۔ غلو کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور مشرکین نے کہا کہ تو ہرگز اپنے معبود کو مت چھوڑو، اور تم ہرگز ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو مت چھوڑو۔ تو یہاں پر قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ود کیا ہے، سوا کیا ہے، یغوث کیا ہے، یعوق کیا ہے، نصر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جب ہم تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ ود نام کا ایک صالح بزرگ آدمی گزرا ہے، اسی طریقے سے سوا ایک بزرگ آدمی تھا، اسی طریقے سے یغوث ایک بزرگ آدمی تھا، یعوق بزرگ آدمی تھا، نصر ایک بزرگ آدمی تھا۔ یہ سب بزرگ لوگ تھے، اور پھر ان بزرگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ لوگ شرک میں واقع ہو گئے، ایسے واقع ہو گئے کہ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، ہرگز تم اپنے معبود کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اتنے شدید ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف غلو کرنا ہے۔ کیسے غلو کیا انہوں نے، اور کیسے اس مقام پر، اس مرحلے تک پہنچے؟ تو جب ہم ٹٹولتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ ان کی قوم میں تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے عادات و اطوار اچھے تھے، یہ بھلے انسان تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، ان کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کا ذکر ہوتا تھا، ان کو لوگ یاد کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان اس قوم کے پاس آتا ہے، اور شیطان ان لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ تمہاری قوم میں فلاں فلاں لوگ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے صالح تھے، تمہیں چاہیے کہ ایسا کام کرو کہ تمہیں انہیں یاد کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو، ان کے اخلاق کو یاد کرو، ان کے کاموں کو یاد کرو، ان کے اعمال کو یاد کرو، ان کے طریقے پر چلتے رہو۔ پھر ضروری ہے کہ تم ایک ایسا کام کرو جس کی وجہ سے تم ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہو۔ شیطان نے ایک فکرہ دیا کہ تم ان کی مورتی بنا لو، ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کی تصویر بنا لو۔ ان کی تصویر بنانے سے تمہیں یہ ہوگا کہ جب تم دیکھو گے اس کو، تمہیں ان کے اخلاق یاد آئیں گے، تمہیں ان کے اعمال یاد آئیں گے، تمہیں ان کی اچھائی یاد آئے گی، تمہیں ان کی عقیدت اور ان سے محبت کا اظہار ہوگا۔ تو اس کے لیے مورتی بنا لو، ان کو صرف یاد کرنا ہے، ان کو تمہیں زندگی میں بسانا ہے، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں، اچھے اعمال پیدا ہوں، تم بھی انہی کی طرح اچھے انسان بن سکو۔ شیطان نے یہ فکرہ دیا، اور یہ فکرہ قوم نوح کو پسند آیا، اور قوم نوح نے مورتیاں بنا لی۔ اور بعض روایتوں میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پھر جب یہ نسل گزر گئی، یہ لوگ یاد کرتے رہے اسٹیچو کو دیکھ کے، مورتی کو دیکھ کے، جب یہ نسل گزر گئی
تو پھر بعد والے آئے اور ان کی قبروں پر، ان کے اسٹیچو پر بیٹھنے لگے، ان کے اسٹیچو کے پاس ٹھہرنے لگے، اور پھر اس کے بعد شیطان ان کے پاس دوبارہ آتا ہے۔ اس وقت آتا ہے جب یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نے ان کی قبر کو اونچا کیا، اس کا اسٹیچو بنایا، اس کی مورتی بنائی، یہ چیز کیوں ہم نے کی، یہ علم بھول گئے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ توحید کو بھول گئے، کس کی عبادت کرنی ہے، شرک کیا ہے، شرک کی خطرناکی کیا ہے۔ یہ لوگ جہالت میں پڑ گئے، بے دینی میں آ گئے، کفر اور ضلالت میں پھنس گئے۔ تو جب جہالت آ گئی اور شرک کی خطرناکی کو بھول گئے اور توحید کا راستہ بھول گئے، تو پھر شیطان کو بہکانا اور ورغلانا آسان ہو گیا۔ تو شیطان نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا، اب ایک دوسرا خطوہ، ایک دوسرا اسٹیپ بتایا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں نے نیک لوگوں کی مورتیاں اس لیے بنائی تھیں تاکہ وہ انہیں دیکھیں، تاکہ ان کو یاد کریں اور پھر ان کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، اس لیے بنایا تھا۔ تم صرف ان کے پاس آتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو۔ تمہارے آبا و اجداد نے تو اصل اس مقصد کے لیے بنایا کہ ان کی پوجا کی جائے، ان پہ چڑھاوے چڑھائے جائے، ان کی پرستش کی جائے اور ان کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ تو پھر یہ لوگ شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور اس طریقے سے مورتی کی اور ان صالحین کے اسٹیچو کی عبادت ہونے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف غلو تھی، وجہ صرف غلو تھی۔ صالحین کے مقام و مرتبے کو بڑھایا اور ان کے بارے میں غلو کیا، پھر شیطان ان کو اپنے راستے سے ہٹایا اور شرک میں ان لوگوں کو ڈال دیا، شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ تو بزرگ یا صالحین اور نیک لوگوں کے معاملے میں غلو کرنے کی وجہ سے انسان شرک کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ یہ غلو کا سب سے خطرناک پہلو ہے، سب سے خطرناک پہلو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں غلو کی وجہ سے شرک کے بہت سارے مظاہر، بہت سارے طور طریقے اور بہت سارے حرکات اور اعمال پائے جاتے ہیں، صرف غلو کی وجہ سے۔ نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے آج دیکھیں نیک لوگوں کو اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے، قبروں پر جو ہے بیٹھا جاتا ہے، مجاوری کی جاتی ہے، اور جو ہے میتوں سے استغاثہ کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا، ان سے دعائیں کی جاتی، ان سے اولاد مانگی جاتی ہے۔ اور پھر بزرگ کے معاملے میں اتنا غلو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہو گئے کہ ان کی عبادت، ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ رب کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اب یہ معبود کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، اب ان سے اگر مانگو تو یہ اولاد دیتے ہیں، یہ بارش دیتے ہیں، یہ روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، یہ قسمت بناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور شرک کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے آج کی دنیا میں اور آج کے عالم میں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ شیطان انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہ کرتا ہے، اور گمراہی کی بڑی وجہ غلو ہے۔ نیک لوگ، بزرگ لوگ، ان کے متعلق غلو کیا جاتا ہے تو پھر لوگ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں اور شرک کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو شیطان غلو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو شرک کے راستے پر ڈالا، پہلے اسٹیج میں انہیں اسٹیچو بنانے کا حکم دیا، پھر یہ لوگ جب غلو میں، عقیدت میں پھنس گئے اور ان سے محبت کا اظہار حد سے زیادہ کرنے لگے، تو پھر یہ لوگ توحید بھول گئے، یہ لوگ اصل علم بھول گئے، شرک کی خطرناکی بھول گئے، شرک کے نقصانات اور مضرت بھول گئے۔ اور جب انسان اصل تعلیم بھول جاتا ہے تو بے دینی میں، کفر میں اور شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ اصل تعلیم کیا ہے، اصل علم کیا ہے جسے انسان کو حاصل کرنا چاہیے؟ اصل علم جو سب سے اہم ترین علم ہے وہ توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت، خصوصاً ایک اللہ کی معرفت، ایک اللہ کی بندگی اور اس کی جانکاری حاصل کرنا۔ توحید کی معرفت کامل طور پر حاصل کرنا دنیا کے تمام علوم میں سب سے اہم ترین علم ہے۔ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو کبھی نہیں بھولانا چاہیے۔ جب ہم توحید کو بھول جائیں گے تو شرک میں واقع ہو جائیں گے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے اور آپ سب سے استدعا ہے کہ توحید کا علم حاصل کریں اور بزرگ کو، نیک آدمی کو وہی مقام دے جو ان کا مقام ہے۔ وہ نیک آدمی ہے، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ
اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ محبوب اللہ کب بنائے گا؟ جب نبی کی اتباع کریں گے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار محبت۔ معیار محبت، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، رسول کی محبت بھی حاصل ہوگی، تو یہ ہے معیار۔ کسی سے ہم محبت کریں تو دائرے میں، شریعت کا ایک قاعدہ ہے، کسی سے ہم محبت کریں گے تو اس دائرے میں، اس دائرے سے محبت کو بڑھا دیتے ہیں، کسی کی محبت حد سے زیادہ کرتے ہیں، کسی کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں، کسی کا ذکر اس کے مقام و مرتبے سے بڑھ کے کرتے ہیں، کسی کو معبود سے اٹھا کر الہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہی غلو ہے، دین میں غلو ہے، اور دین میں غلو کرنے کی وجہ سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم غلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ اے لوگو تم دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اگر ہم غلو کرتے ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، ہم کفر اور ضلالت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں توحید کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور دین کے معاملے میں غلو کرنے سے ہم سب لوگوں کو بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔